آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دعا کے متعلق 2-3 فضیلت کی احادیث اور ساتھ میں نماز میں دعا کون سی کی جائے اور کون سی نہ کی جائے، پھر نماز کے بعد کون سی دعا کی جائے، کتنی مقدار میں کی جائے، اور امید کیسی کرنی چاہیے، دعا کیسی کرنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد دعا کتنی مقدار میں ہو، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ بلند سے مراد جیسے بعض لوگ دعا کرتے وقت میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنے بلند ہاتھ نہیں فرمائے۔ ہاتھ اتنے بلند نہ ہونے پر بھی بخاری شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک سے نور ظاہر ہوتا تھا، سینے تک ہاتھ ہیں تب بھی نور مبارک ظاہر ہوتا تھا۔ ہاتھ زیادہ بلند بھی حضور نہیں فرماتے تھے، یہ بھی ثابت ہے۔ بہرحال دعا میں ہاتھ اٹھانے کے یہ آداب ہیں۔ کم علمی ہو، عقل تھوڑی کم ہو، معلومات زیادہ نہ ہو اور گہرائی علم کی نہ ہو، یا پھر کسی حدیث کے بارے میں بڑے حضرات نے کیا فرمایا، اس کا مطلب کیا بتایا، وہ نہ دیکھیں تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کب بھی کوئی آیت پڑھیں، جب بھی کوئی حدیث پڑھیں، یہ بھی پڑھیں کہ اس کے بارے میں پہلے والے لوگوں نے کیا کہا، تب آپ صحیح بات سمجھ سکیں گے، ورنہ غلطی پر آ جائیں گے۔ ایسا ہی مطلب نکلے گا، جو چاہے کا مطلب نعوذ باللہ کوئی کچھ بھی مانگ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو نماز میں پڑھی جائے؟ وہ دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کون سی دعا ہو سکتی؟ وہ دعا جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ یہ نماز میں پڑھو۔ ویسے حدیث میں جتنی دعائیں ہیں سب حضور کی سکھائی ہوئی ہیں، لیکن حضور نے خود فرمایا کہ نماز میں یہ دعا پڑھو، تو اس سے بڑھ کے بہتر فضیلت والی کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہی ہے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، حضور مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جو دعائے معصورہ ہم پڑھتے ہیں وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اور یہ دعا صحیح بخاری شریف باب الدعا قبل السلام حدیث نمبر 834 میں ہے۔ تو یہ دعائے معصورہ کہلاتی ہیں نماز میں۔ اس کے سوا کوئی اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پڑھنا چاہتے بھی ہیں تو قرآن میں جو آیتیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ حدیث پاک میں، تو ایسی دعائیں پڑھیں جو صرف قرآن پاک یا حدیث پاک میں ہیں۔ ان کے سوا کوئی اور دعا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ دنیاوی کلام یا پھر بندوں کے جیسی بات ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نماز باقی نہیں رہتی۔ کسی بھی عبادت سے لوگوں کو بیزار نہیں کرنا چاہیے، اور دعاؤں کے لیے ساری دنیا کے لوگ مل کر زندگی بھر دعا کریں 1000 سال تک، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کافی ہے، ایک دعا پیارے نبی کی کافی ہے۔ اتنی دعائیں ہیں احادیث پاک میں، سرکار کی سکھائی ہوئی دعائیں، اٹھے دعا، بیٹھے دعا، مسجد میں آئے دعا، قدم آگے بڑھائے دعا، قدم پیچھے ہٹائے دعا، ڈر گئے دعا، پریشان ہوئے دعا، صبح اٹھے دعا، سوئے دعا، نیند سے بیچ میں جاگے دعا، خواب برا پڑا تو دعا، اچھا خواب آیا تو دعا، بس دعائیں 24 گھنٹے دعا ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی مگر حضور کی دعائیں سکھائی ہوئی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ دعائیں سیکھ لینا چاہیے جو سرکار نے سکھائی ہیں، 100-200 دعائیں تو سیکھنا چاہیے کم از کم۔ اب اس کے بعد دیکھیے زندگی کیسی سکون سے گزرتی ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس دعا کرتے رہو روزانہ۔ وہ دعا جو حضور نے فرمائی، پیارے آقا نے اللہ کے دربار میں مانگی وہ دعا، حضور نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ نبی کی دعا تو ہی رب قبول فرماتا ہے۔ ہم گھس لیں صبح سے شام تک ایک ہی دعا کریں، اللہ مجھے عطا فرما عطا فرما عطا فرما، لیکن ایک دعا کرے سرکار نے جو دعا کی
काफ़ी है। उसमें जो बरकत है, उसमें जो नेमत है, वो किसी और में नहीं है। के बाद फ़र्ज़ के बाद जो दुआ की जाती है, इमाम का काम है कि वो दुआ मुख्तसर करे। कितनी मुख्तसर करे? सही मुस्लिम में है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज़ नमाज में सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम, इतनी मिक़दार बैठते थे। और दूसरी रिवायत में आता है ये तिलावत फरमाते थे। तो पता क्या चला, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं उनमें मुख्तसर दुआ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में ये इरशाद फरमाया कि बंदो मुझे पुकारो, मेरे दरबार में दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इस आयत पाक में उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई बड़े सहारे की बात की जा रही है। इस दौर में हम देखते हैं कि यहाँ ना कोई गरीब की बात सुनता है, ना कोई मरीज़ की बात सुनता है। बीमार भी परेशान हैं, गरीब भी परेशान हैं। कोई किसी से मांगता है तो लोग उसे झिड़कियाँ देते हैं और मांगने वाले को पसंद नहीं किया जाता। ज़रूरतमंद की ज़रूरत दबाई जा रही है और उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा रही है। लोग और इंसानियत उम्मीद लगाने से नाउम्मीद हो चुकी है। इस दौर में ज़रूरत में कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। मांगने वाले के सामने दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे हालात में ये आयत करीमा हमारे लिए बेइंतहा बड़ा सहारा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत पाक के ज़रिए अहले इस्लाम को उम्मीद अता फरमाई है कि अल्लाह की ज़ात से तुम नाउम्मीद ना हो जाओ। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद लगाओ, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी फरमाएगा। हाज़रीन, बीमार नाउम्मीद हो चुके हैं। कैसी बीमारियों में आजकल लोग मुब्तला हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है कि मुझे शिफा मिलेगी। दवा देने वाले भी ये कह रहे हैं कि दवा खाते रहो, नहीं मालूम कब बीमारी सही हो जाए। दवा चंद दिन खाने की बात नहीं की जा रही है। जैसे दवा खाते रहेंगे वैसे सेहतमंद रहेंगे, दवा जैसे ख़त्म हो जाएगी फिर बीमार हो जाएंगे। तो दवा के ज़रिए भी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है। गुर्बत बढ़ती जा रही है, नाउम्मीदी दुनिया में आम हो चुकी है। ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर ये आयत करीमा तमाम अहले इस्लाम को बड़ी उम्मीद दे रही है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर अता फरमाएगा। अगर हम बीमार हैं, रब शिफा देगा। गरीब हैं, अल्लाह मालदार बनाएगा। कमज़ोर जहन रखते हैं, अक्लमंद अल्लाह ताला बनाएगा। इल्म नहीं आता तो आलिम अल्लाह बनाएगा। कमज़ोर हैं, क़ुव्वत नहीं रखते, रब तबारक व तआला क़ुव्वत अता फरमाएगा। तो बहरहाल हाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से परवरदिगार ने अपने बंदों को उम्मीद का एक बड़ा सहारा अता फरमाया और फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। इसलिए बंदों को चाहिए कि हर लम्हा अपने रब की तरफ रुजू करें, अल्लाह से मांगें। खालिक़ कायनात कभी किसी को वापस नहीं लौटाता, हर बंदे की दुआ कबूल फरमा लेता है। जो मांगता है बंदा, अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। हाँ, ये और बात है कि बंदे का पाक होना भी ज़रूरी है, दिल का साफ़ होना भी ज़रूरी है, हराम लुक़मे से बचना भी ज़रूरी है, बदन पर हराम लिबास ना होना भी ज़रूरी है। हराम के साए से भी बचेंगे तो दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत के लिए शराइत हैं, जैसे नमाज़ कबूल होने के लिए भी शर्त है, रोज़ा कबूल होने के लिए भी शर्त है, वैसे ही दुआ कबूल होने के लिए भी शर्त है। तो बंदा पाक व साफ़ होकर अल्लाह के दरबार में मांगे, यकीनन अल्लाह ताला बंदों से बढ़कर अता फरमाएगा। लेने वाले का दामन तंग रह जाएगा, उसकी उम्मीदें तमाम हो जाएंगी, उन उम्मीदों से बढ़कर अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको दुआ के मुताल्लिक़ 2-3 फ़जीलत की अहादीस
اور ساتھ میں نماز میں دعا کون سی کی جائے اور کون سی نہ کی جائے، پھر نماز کے بعد کون سی دعا کی جائے، کتنی مقدار میں کی جائے، اور امید کیسی کرنی چاہیے، دعا کیسی کرنی چاہیے، فرض نمازوں کے بعد دعا کتنی مقدار میں ہو، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سماعت میں لانے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین، حضرت سعید بن مسیب بڑے تابعی ہیں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیرفع بدعاء ولدہ من بعدہ، یعنی آپ نے فرمایا آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی اپنی موت کے بعد اس کی اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اتنا بلند ہوتا ہے جتنا بلند کے آسمان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ زندہ ہیں اپنے والدین یا پھر اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں گے تو ان کے درجات آسمان کی طرح بلند ہوتے ہیں دعاؤں کی وجہ سے۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ زندہ لوگوں کی دعا انتقال کے ہوئے لوگوں کے کام آتی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کا ذکر کیا گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرما بردار اولاد دنیا میں چھوڑ جائیں۔ فرما بردار اولاد ہوگی تو دعا کرے گی، اولاد نماز ہی نہیں پڑھے گی تو دعا کیا کرے گی، اولاد کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا دعا کرے گی، اولاد بازاروں میں، شراب خانوں میں، جوے کے اڈوں میں اور دنیا میں مصروف رہے تو کیا دعا کرے گی؟ تو ایسی اولاد چھوڑ جانا چاہیے جو ہمارے موت کے بعد میں ہماری دعا کے لیے کام آئیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی مرنے کے بعد اس کی اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے اسے اعلیٰ درجے دیے جاتے ہیں۔ موطا امام مالک باب الدعا حدیث نمبر 916 میں یہ روایت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے دعا کے متعلق لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل الا الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس فرض عبادتوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب اور بزرگ بندے کا کوئی عمل ہے تو وہ دعا ہے۔ یعنی نماز کے بعد سب سے بہترین عبادت دعا، روزے کے بعد فضیلت والی سب سے بہترین عبادت دعا، حج کے بعد سب سے بہترین عبادت دعا، جبکہ دعا نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے۔ تو ساری فضیلت والی فرض والی عبادتوں کے بعد سب سے بہترین عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زیادہ تر بندے کو دعا کرنا چاہیے، اور دعا میں بھی سب سے بہتر دعا درود شریف ہے۔ درود پاک خود ایک دعا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنا بہتر ہے یا درود پڑھنا بہتر ہے، درود شریف خود ایک دعا ہے۔ عام دعائیں یہ ہے کہ بندہ دعا اپنے لیے کرتا ہے اور درود میں دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے، اس کو درود کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھیے آپ، لوگ سمجھتے ہیں دعا کرنا چاہیے یا درود پڑھنا چاہیے، درود خود ایک دعا ہے تو پھر درود زیادہ پڑھنا چاہیے، درود کے ساتھ میں دعا کی جائے تو پھر وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ درود ایک ایسی دعا ہے، اس دعا کی وجہ سے دوسری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعائیں، تمہاری دعائیں آسمان میں معلق رہ جاتی ہیں، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ جو دعا کے آخر اول میں درود ہوتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ اب اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی بالصلاۃ فتحت ابواب السماء، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کئی موقع پہ دی جاتی ہے، نام رکھنے کے لیے بھی دی جاتی ہے، مصیبت ٹالنے کے لیے بھی دی جاتی ہے، تیز آندھی آئے تو بھی اذان دی جاتی ہے تاکہ وہ آندھی ٹل جائے، بارش تیز ہو تو بھی اذان دی جاتی ہے تاکہ بارش سے نقصان نہ ہو۔ آج یہ سب آداب ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے طوفان آ گیا، بہا لے گیا، گھر بہہ گئے، بارش ہوئے تو دعا کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اذان دینے کا علم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تباہیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں وغیرہ ہوتا ہے۔ بہرحال حاضرین،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دعا اذان کے بعد قبول ہوتی ہے، اسی لیے اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ جیسے جمعہ کی اذان ہو گئی، اقامت ہونے سے پہلے تک جو بھی دعا کی جائے رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ دو خطبے جو پڑھے جاتے ہیں جمعہ کے دن، ان خطبوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، مگر اس میں آداب ہیں۔ آداب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان دعا زبان سے بڑی آواز سے نہ کی جائے اور نہ ہی ہاتھ اٹھا کر کیے جائے، بلکہ آہستہ یا دل میں دعا کر سکتے ہیں دو خطبوں کے درمیان میں۔ اسی طرح جمعہ کے دن یا عید میں خطبے میں اگر درود پاک کی آیت پڑھی جائے تو بڑی آواز سے درود پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں، ہم بارہا بتا رہے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ خطبے کے وقت میں درود کی آیت آئے تو درود نہیں پڑھنا چاہیے بڑی آواز سے، دل میں پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دل میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر آمین آہستہ کہنا چاہیے، تو بار بار اعلان بھی کیا جاتا ہے، مگر لوگ چونکہ عادت ہے، عادت کی بنیاد پر زبان پر قابو نہیں پا سکتے، اچانک زبان سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال یاد رکھنے کی بات ہے، یاد رکھ لینا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، دو خطبوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس دن جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا خطبوں کے درمیان والا وقت، بعض علماء نے فرمایا عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن نماز عرصے سے مغرب تک مصلی بچھا کر ذکر میں مصروف ہوتی، اور سورج ڈوبنے کا جب وقت آتا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، دعا کے بعد یہ عرض کرتی کہ مولا یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، یعنی یہی وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن خاص طور پر وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اور ایسے ہی ذکر یہ بھی کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر نیک عمل کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، ہر نیک عمل کے بعد جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے یہ چند اوقات ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ رہا ہے کہ دعا جب فرماتے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے۔ دعا جب بھی کر رہے ہیں ہاتھ اٹھانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاہے دعا فرض نماز کے بعد کریں، سنت کے بعد کریں، نفل کے بعد کریں، اذان کے بعد کریں، عام اوقات میں دعا کریں، یا بیٹھے بیٹھے ہم دعا کریں، دعا کے وقت میں ہاتھ اٹھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، حدیث نمبر 3233 میں آپ نے یہ حدیث پاک بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور اونٹنی چل رہی ہے، اس درمیان میں حضور دعا فرماتے ہیں۔ اونٹنی ذرا بے قابو ہو جاتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لگام ایک ہاتھ سے تھامے ہوتے ہیں اور دوسرا ہاتھ آپ کا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے دعا کے لیے، یعنی ایک ہاتھ مصروف ہے تو دوسرا ہاتھ حضور نے اٹھا کے رکھا دعا کے وقت میں، مگر ہاتھ نیچے نہیں فرمایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حاضرین، یہ بھی بیان کیا گیا حضور پاک علیہ السلام جب دعا فرماتے تو ہاتھ اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند صدرہ ثم یمسح بہما وجہہ، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے دست مبارک اٹھاتے تو آپ کے دست پاک، آپ کے ہاتھ سینے کے برابر ہوتے، اور دعا کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیتے۔ یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم اس طرح ہے کہ آدمی کے سینے کے مقابل ہاتھ ہو، مقابل سینے کے مقابل ہاتھ ہوں، ہاتھوں کے درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور نہ ہی بالکل ملا کے رکھیں، 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوں، انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں نہ بند ہوں، اپنی حالت پر رکھے جائیں، سینے کے مقابل رکھے جائیں۔ اور یہ جو ہاتھ ہیں یہ اپنے بازوؤں سے تھوڑے کھلے رہے، جدا رہے،
اس طرح رکھنا، مانڈیوں پہ رکھنا، یہ آداب کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حاضرین کرام، دعا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک چہرے انور پر پھیر لیتے تھے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو دعا کی ہے اس کی وجہ سے رحمت نازل ہوئی، اور وہ رحمت میں اپنے آنکھوں میں اور اپنے چہرے میں پیوست کرتا ہوں۔ یہ امید اور یہ نیت رکھی جاتی ہے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے وقت میں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور حاضرین، اور ایک راوی ہیں حضرت سہل ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، حضور وہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے وقت میں ہاتھ بہت زیادہ بلند فرمائے ہوں۔ وہ فرما رہے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط شاہرا یدیہ فی الدعاء، یعنی دعا کے وقت میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ بلند اٹھاتے ہوئے، ہاتھ بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بلند سے مراد جیسے بعض لوگ دعا کرتے وقت میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتے، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنے بلند ہاتھ نہیں فرمائے۔ ہاتھ اتنے بلند نہ ہونے پر بھی بخاری شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک سے نور ظاہر ہوتا تھا۔ سینے تک ہاتھ ہیں تب بھی نور مبارک ظاہر ہوتا تھا۔ ہاتھ زیادہ بلند بھی حضور نہیں فرماتے تھے، یہ بھی ثابت ہے۔ بہرحال دعا میں ہاتھ اٹھانے کے یہ آداب ہیں۔ اور حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا مغرب کی اذان کے وقت قبول ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد دعا اور ذکر کے لیے بیٹھ جاتی، اور آخر وقت میں فرماتی یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان مغرب کے وقت دعا کرنا مستحب ہے، یعنی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہر دن کے لیے ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا وقال انہا ساعۃ یستجاب فیہا الدعاء، یہ ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث شریف کی بڑی مشہور کتاب ہے، حدیث نمبر 8466، اس میں دعا کے آداب ان احادیث پاک میں بتائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد دعا کے متعلق ایک مسئلہ آج کل چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں پھیلتی ہیں، بعض غلط باتیں بھی آتی ہیں، بعض صحیح باتیں بھی آتی ہیں۔ اب جو چیز آ گئی لوگ اس کو صحیح سمجھنے لگتے۔ تو میں آپ کے سماعت میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام اور دین کا ایک قانون یاد رکھنا چاہیے۔ دعا کرنا یقیناً سب سے بہترین عبادت ہے فرائض کے بعد، لیکن نماز میں جو چاہے دعا نہیں کر سکتے۔ نماز کے اندر جو چاہے دعا نہیں کر سکتے، نماز کے باہر بھی جو چاہے نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو چاہے دعا کر سکتے، جو چاہے دعا تو نماز کے باہر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ خود حدیث پاک ہے کہ بندہ جو چاہے دعا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اب کوئی یہ دعا کرے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اے اللہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکتا، میں دعا کرتا ہوں مجھے معاف فرما، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کر سکتا کوئی دعا؟ ظاہری باتیں نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ میں چوری کرنے والا ہوں میری مدد فرما؟ حرام ہے ایسی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا حرام ہے۔ تو جو چاہے کرے کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں جو چاہے کرے۔ جو چاہے دعا تو نماز کے باہر بھی نہیں کر سکتے، نماز کے اندر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، جو چاہے دعا کرے تشہد کے بعد، جو چاہے کا مطلب جو تم چاہو قرآن و حدیث میں آئی ہوئی دعا۔ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہ جو چاہے کرو، یہ مطلب ہے۔ اب لوگ اس کا الٹا مطلب سمجھ لیے، کم علمی ہو، عقل تھوڑی کم ہو، معلومات زیادہ نہ ہو اور گہرائی علم کی نہ ہو، یا پھر
کسی حدیث کے بارے میں بڑے حضرات نے کیا فرمایا، اس کا مطلب کیا بتایا، وہ نہ دیکھیں تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کب بھی کوئی آیت پڑھیں، جب بھی کوئی حدیث پڑھیں، یہ بھی پڑھیں کہ اس کے بارے میں پہلے والے لوگوں نے کیا کہا، تب آپ صحیح بات سمجھ سکیں گے، ورنہ غلطی پر آ جائیں گے۔ ایسا ہی مطلب نکلے گا، جو چاہے کا مطلب نعوذ باللہ کوئی کچھ بھی مانگ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا جو ہے نا نماز میں صرف ایک ہی جگہ ہے، ساری نماز میں قرآن ہے، حدیث ہے۔ ساری نماز میں یا تو آپ قرآن پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے، یہ دو کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن اور حدیث کے سوا کچھ بھی پڑھ لیے، پڑھنا تو دور کی بات، رہنے دو آپ، پھونک بھی لیے نماز ٹوٹ جاتی، گرمی ہو رہی بول کے پھونک لیے ٹوٹ جاتی نماز۔ بلا وجہ کھانسے، بلا وجہ کھانسی آ رہی تو کھانسنے میں منع نہیں ہے، لیکن بلا وجہ کے بعض لوگوں کو عادت ہوتی چپ کرتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ نماز میں اگر ایسا کرے، باہر نماز کے باہر عادت تھی، وہی عادت کی وجہ سے نماز میں اگر کر رہے ہیں تو ٹوٹ جائے گی نماز۔ تو پھونکنا بھی جائز نہیں ہے نماز میں، کہاں کچھ بھی دعا کر سکتے۔ یہ تعجب کی بات ہے، لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں نہیں معلوم۔ خیر تو حاضرین، اب میں آپ کو چند احادیث پاک سناؤں گا کہ نماز میں کون سی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں 2-3 روایتیں آپ کو میں پہلے بتاؤں گا۔ حضرت طاووس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ادعو فی الفریضۃ بما فی القرآن، کہ لوگو فرض نماز میں، یعنی ظہر، فجر، عصر، ظہر، مغرب، عشاء فرائض ہے، تو فرض نمازوں میں وہ دعا کرو جو قرآن میں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، قرآن میں جو دعا ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے سے کوئی دعا نہیں کر سکتے۔ اپنے سے کا مطلب جیسے اے اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری غیب سے مدد فرما، میں بہت غریب ہوں مجھے مالدار بنا دے، میرے والد بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، یہ سب دعائیں نماز میں نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز میں وہ دعائیں کر سکتے ہیں جن دعا کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ جیسے کوئی کہے اللہم آتنی الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، نجینی من النار، ایسے کلمات جو قرآن و حدیث میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کر سکتے ہیں نماز میں، دوزخ سے نجات مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، دولت نہیں مانگ سکتے۔ رزق میں دولت میں زمین آسمان کا فرق ہے، بڑی لمبی بحث ہے رزق کس کو کہتے ہیں۔ ہم کو اتنا معلوم رزق کا مطلب 3 وقت کا کھانا، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں۔ رزق یہ تو ایک ذرہ ہے رزق کا۔ رزق کا معنی کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں اس کے متعلق سینکڑوں صفحے بھرے پڑے ہیں، رزق کس کو کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے۔ خیر تو وہ لمبی بحث ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، مگر نماز میں آپ دولت نہیں مانگ سکتے، صحت نہیں مانگ سکتے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ آسان طریقہ کہ فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے، آسان بات ہے، جو دعائیں قرآن میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو دعائیں حدیث میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سب سے بہترین دعا کون سی ہے جو نماز میں پڑھی جائے؟ وہ دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، اس سے بڑھ کے اور کون سی دعا ہو سکتی؟ وہ دعا جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ یہ نماز میں پڑھو۔ ویسے حدیث میں جتنی دعائیں ہیں سب حضور کی سکھائی ہوئی ہیں، لیکن حضور نے خود فرمایا کہ نماز میں یہ دعا پڑھو، تو اس سے بڑھ کے بہتر فضیلت والی کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہی ہے جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، حضور مجھے ایسی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جو دعائے معصورہ ہم پڑھتے ہیں وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اور یہ دعا صحیح بخاری شریف باب الدعا قبل السلام حدیث نمبر 834 میں ہے۔ تو یہ دعائے معصورہ کہلاتی ہیں نماز میں۔
اس کے سوا کوئی اور دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہتے بھی ہیں تو قرآن میں جو آیتیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یہ حدیث پاک میں، تو ایسی دعائیں پڑھیں جو صرف قرآن پاک یا حدیث پاک میں ہیں. ان کے سوا کوئی اور دعا پڑھنا درست نہیں ہے. اگر وہ دنیاوی کلام یا پھر بندوں کے جیسی بات ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نماز باقی نہیں رہتی. بعض لوگ سجدے میں جا کے لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سجدے میں آپ دعا کر سکتے مگر نماز کے سجدے میں نہیں کر سکتے. ہاں، نماز کے سجدے میں اگر دعا کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی دعائیں کر سکتے ہیں، وہ بھی نفل نمازوں میں، فرض سنت واجب میں نہیں. فرض سنت واجب میں اگر رکوع سجدے میں دعا کریں گے نماز مکروہ ہوگی. اس کے بجائے آپ رکوع سجدے میں جو تسبیح ہے وہ 3 کی بجائے 33 مرتبہ پڑھیے، فضیلت ملے گی. لیکن کوئی دعا کریں گے رکوع سجدے میں فرض سنت واجب کی، پھر نماز مکروہ ہو جائے گی. نفل نماز میں سجدے میں دعا کرنے کی اجازت ہے بشرطے کہ وہ دعا قرآن و حدیث کی ہو. یہ مسئلہ ہے. اب حاضرین، اب جو چاہے دعا بولے تو لوگ جو چاہے کر لیں گے، من مانی جو زبان پہ آیا. عربی تو لوگوں کو آتی نہیں ہے تو اب اردو میں دعا کریں گے. نماز میں اردو میں دعا کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. عربی میں کریں گے بھی تو ٹوٹ جائے گی جبکہ وہ قرآن و حدیث کی دعا نہ ہو. عربی میں بھی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. خیر، تو حاضرین، دعا کے متعلق کیسی دعا کرنا چاہیے کیا سکھا رہے ہیں بزرگان دین. حضرت عبداللہ ابن مغفل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بچے سے سنا کہ ان کے جو صاحبزادے اور بیٹے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک القصر الابید عن یمین الجنہ ان ادخلہا. اے اللہ، مجھے جنت کے سیدھے جانب سفید محل عطا فرما کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں. جنت ہی مانگ رہے تھے، جنت میں محل ہی مانگ رہے تھے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مغفل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا بنیہ سل اللہ الجنہ وعوذ بہ من النار، کہ بیٹا اللہ سے صرف جنت مانگو. جنت میں سفید محل، جنت میں موتیوں کا محل، جنت میں نہر، یہ سب مت مانگو. اللہ تعالیٰ سے صرف جنت مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو. کیونکہ فرما رہے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سیکم قوما یعتدون فی الدعاء، کہ عنقریب ایسی قوم آئے گی کہ وہ دعا میں بے انتہا زیادتی کرے گی، حد سے تجاوز کرے گی. حد سے تجاوز کرے گی دعا کرنے میں. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹے کی دعا، جلسہ ختم ہو گیا تو دعا شروع کرے تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے تک دعا کر رہے ہیں. اتنی کیا دعا کریں گے بھائی، لوگوں کا دل بھر جاتا. ہر دعا کر دیے مول صاحب، مولوی صاحب ہر دعا 1 گھنٹے میں کرے، اور مولوی صاحبوں کے آقا 1 منٹ بھی نہیں لگا پوری دعائیں کر دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 1 گھنٹہ نہیں، آپ 24 گھنٹے دعا کریے. ربنا آتنا پڑھیے، سب آ گئے، اس میں سب آ گئے. آپ کو جو یاد ہے وہ آیا، جو یاد نہیں ہے وہ بھی آیا، جو آپ کی ضرورت ہے وہ بھی آئی، جو نہیں ہے وہ بھی آئی. جس کو آپ ضرورت سمجھتے ہیں وہ بھی آیا، جس کو آپ ضرورت نہیں سمجھتے وہ بھی آ گیا. آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کو معلوم ہے وہ بھی آ گیا، آپ کو جو نہیں معلوم وہ بھی آ گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حد سے تجاوز کریں گے دعا کرنے میں. اتنی لمبی لمبی دعائیں، لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، ٹوپیاں اتار دے رہے ہیں، بے چین ہو جا رہے ہیں. کسی بھی عبادت سے لوگوں کو بیزار نہیں کرنا چاہیے. اور دعاؤں کے لیے ساری دنیا کے لوگ مل کر زندگی بھر دعا کریں، 1000 سال تک. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کافی ہے، ایک دعا پیارے نبی کی کافی ہے. ایسے حضور نے اتنی دعائیں سکھائی ہیں 24 گھنٹے تک پڑھیں تو بھی ختم نہ ہو. اتنی دعائیں ہیں احادیث پاک میں، سرکار کی سکھائی ہوئی دعائیں. اٹھے دعا، بیٹھے دعا، مسجد میں آئے دعا، قدم آگے بڑھائے دعا، قدم پیچھے ہٹائے دعا، ڈر گئے دعا، پریشان ہوئے دعا، صبح اٹھے دعا، سوئے دعا، نیند سے بیچ میں جاگے دعا،
خواب برا پڑا تو دعا، اچھا خواب آیا تو دعا، بس دعائیں 24 گھنٹے دعا ہے. زندگی ختم ہو جائے گی مگر حضور کی دعائیں سکھائی ہوئی ختم نہیں ہوگی. تو وہ دعائیں سیکھ لینا چاہیے جو سرکار نے سکھائی ہیں. کم از کم 100-200 دعائیں تو سیکھنا چاہیے کم از کم. اب اس کے بعد دیکھیے زندگی کیسی سکون سے گزرتی. کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس دعا کرتے رہو روزانہ. وہ دعا جو حضور نے فرمائی، پیارے آقا نے اللہ کے دربار میں مانگی وہ دعا، حضور نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. نبی کی دعا تو ہی رب قبول فرماتا ہے. ہم گھس لیں صبح سے شام تک ایک ہی دعا کریں، اللہ مجھے عطا فرما عطا فرما عطا فرما، لیکن ایک دعا کرے سرکار نے جو دعا کی کافی ہے. اس میں جو برکت ہے، اس میں جو نعمت ہے وہ کسی اور میں نہیں. تو بہرحال حاضرین کرام، دعا مختصر کرنا، دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھ جانا. اب اکثر لوگ بولتے ہیں مول صاحب اردو میں دعا کرو. خیر کر لیں بھائی، دل کی خوشی کے لیے کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب سرکار کی دعائیں کر رہے ہیں تو آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، اور مولوی صاحب کو بول رہے ہیں اردو میں دعا کرو. دعا ہم کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. ہم عربی میں کریں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اردو میں کریں تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کافی ہے، جو دینے والا رب ہے اس کے دربار میں دعا کر لیے کافی ہے. ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے دعا سے. خیر تو حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2941. اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کیسی دعائیں کرتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ. دعا کے وہ الفاظ ہیں ماشاءاللہ قربان ہو جائیے. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بہترین عمر آخر کی عمر بنا دے. اچھی عمر یعنی عمر کا اچھا حصہ آخر کا بنا. کیوں؟ آخر کا عمر کا آخری حصہ اگر اچھا رہے گا تو ہم اپنی اولاد کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے سہارے کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے پیسوں کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے مشورے کے محتاج نہیں رہیں گے. اپنے بلبوتے پر آخری عمر میں بھی زندگی گزاریں گے. کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ. اور پھر دعا فرماتے ہیں وخیر عملی خواتمہ، اور میرا اچھا بہترین عمل آخری وقت کا عمل بنا. مطلب موت آنے سے پہلے مجھ سے کوئی برا عمل نہ ہو، جب میں مروں تو نیک عمل پہ مروں. اتنی بڑی دعا ہے ماشاءاللہ. پھر فرمایا وخیر ایامی یوم القاک، میری زندگی کے دن تو بہت سارے ہیں لیکن اچھا دن میرا وہ بنا جس دن میں تیرے دربار میں آؤں، جب تجھ سے میں ملاقات کروں، تیرا جلوہ دیکھوں، وہ دن میرے لیے اچھا دن بنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں. ان میں ایک دعا آپ کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اللہم اعصمنی بحبلک. اے اللہ تو نے قرآن مجید میں تیری رسی کا ذکر کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھے تیری رسی عطا فرما کہ میں تھام کے رہوں، اور مجھے تیرا فضل عطا فرما، اور تیرے حکم کو بجا لانے والا سب سے بہتر آدمی بنا کہ میں بس تیرا حکم بجا لاؤں. یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اور ایک بھی دعا آپ کی منقول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر تشریف لائے خلافت کے بعد، سب سے پہلے جو کلام کیا، جو نصیحت فرمائی یا جو دعا کی، وہ یہ دعا تھی کہ اللہم انی ضعیف فقوینی. اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقتور بنا. کیا آج ہم کو یہ ضرورت نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جم کو گئے تو طاقتور بنتے، دعا کرے بھی تو طاقتور بنتے. ایکسرسائز کرنے والا، جم کرنے والا بیمار ہو سکتا ہے مگر دعا کرنے والا بیمار نہیں ہوتا. اللہم انی ضعیف فقوینی، کہ میں کمزور ہوں مجھے قوی بنا. وانی شدید فلینی، کہ پروردگار میں سخت ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں بہت سخت تھے. قرآن مجید آپ کی تعریف کیا ہے، اشداء علی الکفار،
دین میں بہت سخت ہیں نبی کے صحابہ، تو فرمایا کہ مولا میں سخت ہوں، مجھے نرم بنا۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو ہماری اولاد، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست و احباب پر نرم رہیں گے، ورنہ اٹھے بیٹھے جھڑکیاں دیں گے، گالی گلوچ کریں گے، غصہ کریں گے، اور ٹینشن میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ٹینشنوں سے بچنا ہے۔ آج کل تقریباً لوگ دل کی بیماریوں میں، برین ٹیومر ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کئی کو ہو رہا بولے تو یہ پریشانی، ان کو ٹارچر ہوتا، تکلیف ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ تکلیف ہوتی۔ تو وہ تکلیف دور کرنا ہے، دماغی توازن صحیح رکھنا ہے، تو اپنے آپ کو نرم کرنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرماتے تھے، وَإِنِّي شَدِيدٌ فَلَيِّنِّي لَيِّنِّي، پھر فرمایا وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي، اے اللہ میرے دل میں تیری راہ میں دینے کا وہ شوق نہیں ہے۔ اس کو آپ نے بخیل سے تعبیر کیا، فرماتے ہیں مجھے سخی بنا دے۔ تو یہ بھی کتنی اچھی دعا ہے ماشاءاللہ۔ سخاوت کرنے والا آدمی کامیاب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہ بھی دعا فرمائی۔ حاضرین کرام، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اور بہت ساری دعائیں فرمائی ہیں۔ دعا قبول کب ہوتی ہے اس میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت حکم ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت مجاہد تابعی ہیں، انہوں نے مجھے بلا بھیجا اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ آج ہمارا قرآن مجید ختم ہونے والا ہے، یعنی تلاوت قرآن کر کے آج ہم ختم کرنے والے ہیں۔ تلاوت قرآن سیکھنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ کے ختم کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا تاکہ تم لوگ میرے پاس آ کر دعا کرو۔ ختم قرآن کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ روایت اور یہ بزرگوں کے طریقے سے ہمارے سامنے چند باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پچھلے زمانے میں دعوتیں آج کل جیسی دعوتیں ہو رہی ہے، برتھ ڈے ہے دعوت، اور وہ سالگرہ شادی کی دعوت، اور یہ فلاں کچھ ہوا دعوت، امتحان میں کامیاب ہو گئے دعوت، تھوڑی تھوڑی بات کو دعوتوں پہ دعوت۔ ہماری دعوتیں کیسی ہو رہی ہے، بزرگوں کی دعوتیں کیسی ہوتی تھی؟ قرآن مجید مکمل کرے دعوت، آیت کریمہ کی محفل تھی دعوت، 72,000 مرتبہ درود پڑھے دعوت، 1,25,000 بار کا ایک دستر ہوتا دعوت۔ پہلے ایسی دعوتیں ہوتی تھی۔ دیکھیے آپ غیروں کا کلچر ہمارے ذہن و فکر پہ کیسے چھایا ہوا ہے، وہ سننے کو نہیں مل رہا ہے۔ آج کل دعوتیں دے رہے ہیں تو یہ دعوتیں دے رہے ہیں۔ پہلے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ہی دعوت ہے، آیت کریمہ تھی، ختم تھا، قرآن مجید پڑھے تھے، برسی کرے، چہلم کرے، زیارت کی کرے، 11ویں تھی، ختم قرآن ہوا۔ اب آج دیکھیں گے آپ 11ویں شریف بھی ہو رہی ہے تو روڈوں پہ دعوت، خالی کھانا، چلے جانا، کچھ نہیں پڑھنا، ایک آیت نہیں پڑھنا۔ پڑھنے کا موقع دیا تو پڑھیں گے نا۔ پہلے لوگ کچھ بھی کرتے، فاتحہ کرتے تو سب سے پہلے ختم قرآن رکھتے تھے، محفل درود رکھتے تھے، اس کے بعد میں باقی کھلانے پلانے کا کام ہوتا تھا۔ سب چلے گئے، اب خالی کھانے کا نام دعوت۔ 11ویں شریف کا مطلب کھانا، میلاد کا مطلب کھانا، اور عقیقہ کا مطلب کھانا، نام رکھائی کا مطلب کھانا۔ صرف کھانے کو ہم نے دعوت سمجھ لیا ہے۔ دعوت بغیر ذکر کے، دعوت بغیر تلاوت قرآن مجید کے، دعوت بغیر درود کے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم دور ہو چکے۔ بہرحال حاضرین کرام، ختم قرآن کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ آخری 1-2 باتیں عرض کروں گا، بات تو بڑی طویل ہے۔ وہ یہ ہے کہ حاضرین، فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، فرض نمازوں کے بعد، اس کے بارے میں 2 اہم باتیں یاد رکھیں۔ فرض نمازوں کے بعد باجماعت بڑی آواز سے دعا کرنا، یہ سنت نبوی ہے، حضور پاک علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ آج کل لوگ کیا ہے، نماز ہوتے ہی دعا سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک عمل کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بغیر دعا کے جانے والے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بولنا چاہتے ہیں۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، صحیح بخاری شریف میں حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
बाज़ाब्ता नमाज के बाद अपने दस्ते मुबारक उठा कर दुआ फरमाते थे। वो दुआएं सही बुखारी शरीफ में मनक़ूल हैं। हादिरीन, जैसा कि ज़िक्र किया गया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यतअव्वदु मिनहुन्ना दुबुर सलात, और एक जगह आया है दुबुर कुल्ली सलात। हर नमाज के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे। उन दुआओं में से एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुब्नी, ए अल्लाह मैं बुज़दिली से पनाह में आता हूँ, बुज़दिली से पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। व आऊज़ु बिका अन उरद्द इला अर्ज़लिल उमरी, ये भी बड़ी प्यारी दुआ है। और इस बात से भी मैं पनाह मांगता हूँ कि परवरदिगार इतनी लंबी उम्र दे कि आदमी कमज़ोर हो जाए। इतनी लंबी उम्र हो जाना कि किसी के उठाने की ज़रूरत पड़े, किसी को सहारा देने की ज़रूरत पड़े, ऐसी उम्र से भी बचा ले। ये भी दुआ होती है, हमने सोचा भी नहीं था। हम तो लंबी उम्र की दुआ करते हैं। लंबी उम्र नहीं, लंबी उम्र खुव्वत के साथ हो तो अच्छी है, लंबी उम्र इताअत के साथ हो तो अच्छी है, लंबी उम्र इबादत के साथ हो तो अच्छी है। सिर्फ लंबी उम्र फ़ायदा बख्श नहीं है। तो हुजूर ने यह दुआ फरमाई, आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया, दुनिया के फितने से बचा ले मौला, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। कहाँ हम दुआ करते हैं फितने से दुनिया दे, दुनिया दे, दुनिया दे, दौलत दे, दौलत दे। दुनिया के फितने से बचने की हुजूर ने दुआ की है, और हम दामन फैला फैला के मांगते हैं, और दे और दे। फिर फरमाया, व आऊज़ु बिका मिन आज़ाबिल क़ब्र, क़ब्र के अज़ाब से भी मैं तेरी पनाह में आता हूँ। सही बुखारी शरीफ में है, बाबू यतअव्वदु मिनल जुब्नी, सही बुखारी हदीस नंबर 2822 में नमाज के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं। इससे ये साबित हुआ कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हम जो दुआएं करते हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको कोई बिदात वगैरह नहीं कह सकता। और हादिरीन, हज़रत अबू बकरा सहाबी हैं, वो इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात हर नमाज के बाद फरमाया करते थे। मुस्नद बज़्ज़ार में है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, अय्युद दुआई अस्माउ, यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, यानी किस वक्त की दुआ? तो प्यारे आका ने फरमाया, जौफुल लैलिल आखिर व दुबुरा अस्सलावातिल मक्तूबा, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की दुआ, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की दुआ ज़रूर कबूल होती है। रात के आखिरी हिस्से में, आधी रात गुजरने के बाद जो दुआ की जाती है ना तहज्जुद के वक्त, वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये हदीस पाक सही तिरमिज़ी में, जामे तिरमिज़ी में है, हदीस नंबर 3499। तो बहरहाल इन अहादीस पाक से ये साबित होता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करना सुन्नत नबवी है, ये कोई बिदात नहीं है और कोई खिलाफ सुन्नत नहीं है। अब उसके बाद हादिरीन, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ की जाए वो दुआ मुख्तसर होनी चाहिए। कौन सी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद? जिन नमाज़ों के बाद में सुन्नतें हैं, जैसे ज़ुहर, मगरिब, इशा, नमाज ज़ुहर, नमाज मगरिब, नमाज इशा के बाद फ़र्ज़ के बाद जो दुआ की जाती है, इमाम का काम है कि वो दुआ मुख्तसर करे। कितनी मुख्तसर करे? सही मुस्लिम में है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज़ नमाज में सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम, इतनी मिक़दार बैठते थे। और दूसरी रिवायत में आता है ये तिलावत फरमाते थे। तो पता क्या चला, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें हैं उनमें मुख्तसर दुआ करना चाहिए। दुआ लंबी करेंगे तो वो जो सुन्नत है, सुन्नत अपनी जगह से हट जाएगी, सुन्नत का वक्त चला जाएगा। गोया के हज़रत अबुल वफ़ा अफ़गानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फ़र्ज़ के बाद वाली सुन्नत ख़ज़ा हो जाएगी, यानी अपनी जगह से हट जाएगी। तो इतनी एहतियात है। दुआ करने में ताख़ीर करेंगे, तस्बीह, बाज़ लोग हैं तस्बीह फ़ातिमी पढ़ते बैठते हैं या फिर और दुआएं करते हैं, फ़र्ज़ के बाद नहीं करना है, वो सब सुन्नतों के नवाफिल के बाद करना है। फ़ौरन मुख्तसर दुआ करें और सुन्नतों के लिए ठहर जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अपनी जगह से ऐसे उठते थे गोया के गरम पत्थर पर बैठे हुए हो। तो कितना तेज़ी से उठ जाते हैं, वैसे उठकर आप फ़ौरन रकात बांध लेते थे। ये आदाब हैं दुआओं के, इन आदाब को बहरहाल मलहूज़ रखा जाए। मुख्तसर इसमें तफसीलात हमने आपके गोशे गुदार किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए, दुआओं को तासीर अता फ़रमाए और हमें वो दर्जा अता फ़रमाए कि हम रब से वही मांगे जिससे वो राज़ी हो।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں مولا ہمیں حلال روزی عطا فرما، حلال لقمہ عطا فرما، عبادتوں میں تاثیر عطا فرما، لذتیں عطا فرما، مولا ہمیں نیک بنا دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔